پریس کانفرنس ہے نا، اس میں خالد صاحب وہ بات کی تھی کہ یہ مملکت خداداد ہے اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ تو قائم رہنے کے لیے بنی ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ بس اللہ پہ توکل کرو، مسلمان ہو، اور ویسے بھی یہاں ایمان ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ سکون قبر میں پہلے وہ خان صاحب کہا انہوں نے کہا سکون لیکن قبر ہم میں، اپنی کوئی روش ٹھیک اور نہیں یہ کریں گے. جو ہے نا کہ جی مملکت خداداد ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو 71 میں کیا ہوا تھا؟ خداداد مطلب یہی تھی، وہ نہیں تھی، ایک ٹائم کی خداداد تھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور کیسی خداداد ہے جس نے کوئی خدا کی برکت کوئی نظر ہی نہیں آتی، اور جس میں شیطان مسلط ہیں. نہیں، خداداد میں شیطان مسلط ہوتے ہیں. آپ تو خود کہتے ہو کہ پچھلے 4 سال یہاں پہ جو ہے نا جنات کا قبضہ رہا ہے، تو ملک خداداد میں جنات آگے قابض ہوتے ہیں بھائی، پیرنیاں حکومت کرتی ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سابقہ تھے، انہی کے گناہوں کی سزا ہے جو ہم بھگت. اس سے پہلے آپ تھے نا، تو آپ کے گناہوں کی سزا وہ تھے. اس سے پہلے یہی تھے نا، ٹھیک ہے، ان کے گناہوں کی سزا وہ تھے. یہ سارے ایک ہی، مطلب یہ دیکھیں اس سطح پہ آ کے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، کرپشن سب میں. اصل میں عمران خان کے حوالے سے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ فرشتہ بن کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا. تو اس لیے ہم اس پہ فوکس تھے کہ یار یہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی فراڈیا ہے. وہ اب چیزیں نکلیں گی، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران فراڈیا ہے تو یہ فرشتے ہیں. یہ تو گھاک قسم کے وہ فراڈی ہیں. اور یہاں آپ کے لیے جو ایک ہی سہارا باقی بچا ہے، اور وہ سہارا ہے جو آپ کہہ رہے ہو ملک خداداد ہے. تو ملک خداداد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی خدا کا حکم چل رہا ہو نا، جس کے لیے بنایا تھا. تو پھر ہم کہیں خداداد ہے، پھر ہم امید بھی رکھیں کہ خدا سہارا بنے گا، کیونکہ ہم خدا کے لیے جو ہے نا وہ محنت کر رہے ہیں. ملک خداداد کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ایک مستضعفین کا اور مستکبرین کے 2 طبقے بن جائیں، اور وہ مستکبرین جو ہیں وہ مستضعفین کو پیس کے نچوڑ کے ان کا خون چوس کے تو اپنی شراب کشید کر رہے ہوں. یہ تو ملک خداداد نہیں ہوتا، یہ تو ملک شیطان داد ہوتا ہے. تو آپ نے یہ بنا کے رکھ دیا ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ کہ اسے خداداد بناؤ، یعنی یہاں پہ خدا کا آرڈر نافذ کرنے کا ارادہ کرو. اب اس پہ دنیا آپ کی اعلانیہ مخالف ہو جائے گی، اندر سے اب بھی ہے وہ آپ کے ہر طرف سے آپ کو کاٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عوام کے اندر ایک مطلب مقصدیت آئے گی، ٹھیک ہے، آپ کے لوگوں میں مقصدیت آئے گی. اچھا، جو نہیں ہیں وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھاگیں گے. جیسے وہاں افغانستان سے طیاروں پہ چڑھ کے بھاگے تھے، تو ایک نیچرل پرجنگ ہو جائے گی، گن صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اب آپ پتھر باندھو، خود بھی دوسروں سے بھی کہو باندھو، آپ 2 باندھو، باقیوں سے کہو 1 باندھو. تو پھر یعنی ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، زرخیز زمین بھی ہے، موسم بھی ہیں، 12 نہیں ہیں تو 4 تو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یعنی مریں گے نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. وہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی، یقیناً نہیں آئے گی، اللہ نے چاہا تو، اگر ہم اللہ کی طرف رخ سیدھا کر دیں. اور آہستہ آہستہ ہم اٹھ بھی کھڑے ہوں گے. اور یہ ایک نیشنل ایجنڈا ہوتا ہے نا، جو قوم کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، جس کے لیے پھر لوگ قربانی دیتے ہیں، پھر اسی کے اعتبار سے ہر چیز دیکھی جاتی ہے. تو ایک ہدف طے ہو جاتا ہے. وہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو کسی کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں، کدھر ہو. جو ہمارا نظریہ ہے اس کی طرف ہم سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ امریکہ کو نہیں راس نہ آتا، تو وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ امریکہ کے اگینسٹ چلے جائیں، یا جو چیز امریکہ کو پسند نہ ہو وہ ہم کر لیں. تو وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر خود بائنڈنگ فورس کیا ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھے؟ پھر تو تحریکیں اٹھیں گی. اور یہ ساری مصیبتیں جو کھڑی ہو رہی ہیں تو یہ اسی وجہ سے تو ہے نا کہ ہم ڈائریکشن لیس ہیں. اور وہ اس لیے ہے کہ جو ہمارا نظریہ حیات ہے، یا جو ہمارا مقصد حیات ہے، یا جو جس کے لیے ملک بنایا تھا، اس طرف ہم پیش قدمی نہیں کر رہے. تو یہ وہ شے ہے کہ جو ہمیں بچا سکتی ہے، جو ہمارا سہارا بن سکتی ہے، جو اس جگہ پہ آ کے یعنی ایک عزم نو قوم کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. نہیں تو بالکل بھائی سیدھی بات ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. آج آپ کو یہ 300 ارب کے لیے یہ شرطیں ماننی پڑیں گی، کرتے کرتے عوام کو آپ رول دیں گے، ٹھیک ہے، نہیں اٹھے گی عوام. ہم اسی رخ پہ آگے لاجک لے کے چلتے ہیں. لیکن جب بالکل ختم ہو گیا، اب وہ آپ ان سے کہاں سے لیں گے؟ وہ بھوکے مریں گے، آپ کو تو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، مر جائیں، وہ مر گئے، آپ کہاں سے اب آپ کے پاس پیسہ آئے گا؟ تو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی نا، جو آج وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ پہلے وہ ایک دفعہ نواز شریف نے کہا تھا یار اپنے 4 پائی تھلے ڈانگ پھیرو، تو آپ نے اسے وہ ڈان لیکس بنا دیا، ٹھیک ہے. بعد میں پھیرنی پڑی نا، وہ سارے بند کرنے پڑے. تو اسی طرح آخر میں جا کے آپ کو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی فوج کی.
اور پھر وہ اپنا وہ بھی دینا پڑے گا، وہ جو آپ سے مانگا جاتا ہے رول بیک، بے قاعدہ پروگرام، ٹھیک ہے نا، وہ جو جیسے وہ اس نے کہا تھا کیا ہے بائیڈن ہے نا، جی اس نے کہا نا بے قاعدہ ہے پاکستان کا، تو وہ بے قاعدہ شے دینی پڑے گی آپ کو. تو جب یہ بھی دے چکیں گے تو اس کے بعد نیچرل جو ہے نا، نیچرلی کیا ہوگا، آپ انڈیا کے یا تو نیپال بن کے رہیں گے یا وہ جو آج مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس رہے گا، کیونکہ انڈیا بھی آپ کو اپنے ساتھ شامل باقاعدہ ایکول وہ جو قائد اعظم والی اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا، وی آر ایکول اینڈ ایکول سٹیزن آف دس اسٹیٹ آف انڈیا، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو رکھیں گے سیکنڈ ریٹ سٹیزن بنا کے، صحیح. اور وہ پھر یہی ہوگا جیسے وہ اس وقت مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ سٹیٹس پھر ہوگا جو باقی بچیں گے. تو جو یعنی جس طرح کی پالیسیاں لے کے چل رہے ہیں وہ تو یوں لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ تو وعدے ہو رہے ہیں، اس ملک کو آپ نے یہاں لے کے جانا ہے، اس کے بعد آپ نے فلائی کر کے ہمارے پاس آ جانا ہے، ہم نے آپ کے لیے یہ جنت، آپ کا پلاٹ یہ، آپ کا پلاٹ یہ، آپ نے یہاں آ کے سیٹل ہو جانا ہے. باقی یہ اس خطے میں چونکہ خناس ہے بنیاد پرستی کا، ان کا علاج یہ ہے